بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں آج سے پہلے کے 3 دروس، جس میں انفاق فی سبیل اللہ اور سود کی مذمت، سود کی تباہ کاریاں، اور پھر بیچ میں ایمان اور عمل صالح کہ پھر فوراً بعد جو ہے سود کے ہی سلسلے میں کچھ باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں۔ تینوں درس میں جو چیزیں ہم لوگوں کو فائدے کے طور پر معلوم ہوئی ہے، آج کے درس میں انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ باتیں کی جائیں گی۔ یعنی سود کا متبادل اور بیع و شراء اور سود میں فرق۔ بہت ہی اہم چیز ہے یہ ہمارے لیے، کیونکہ جب آدمی سودی کاروبار سے بچ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا متبادل کوئی چیز نظر آنا چاہیے۔ تو وہ کیا کرے جس کے ذریعہ سے اس کا سود سے ہاتھ رک جائے اور کسی دوسرے ایسے کام میں وہ اپنے آپ کو یا اپنے پیسے کو انویسٹمنٹ کرے جس سے اللہ رب العالمین اس کو اس سے کئی گنا فائدہ بھی دے اور اس کے لیے وہ حلال بھی رہے۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں بہت ہی اہم ہیں ہمارے لیے جاننا۔ تو سب سے پہلے ہم سود کا متبادل جانیں گے کہ آخر ہم سود کی جگہ پر کریں کیا۔ اگر ہم سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں، جس کا کرنا اسلام میں حرام ہے، اور ہم مسلمان ہو گئے تو اس کے بدلے میں ہم کیا کریں۔ عالم اسلام جب کبھی سود کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو سود خور اور اس نظام سے منسلک افراد اعتراض اٹھاتے ہیں کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ سودی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کرنے سے پہلے اس کا کوئی متبادل نظام بتائیں یا بنائیں۔ حالانکہ متبادل نظام پیش کرنا معاشیات کے ماہر سرکاری کارندوں کا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو معاشیات کے ماہرین ہیں، ان معاشیات کے ماہرین کو چاہیے کہ ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھیں، بڑے بڑے دانشمند اور علم و حکمت سے پر اور پھر دینی علوم کے سرخیل علماء، اور جب یہ دونوں قسم کے لوگ ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو کوئی اسلامی افکار و نظریات ایسا پیدا ہوگا جہاں ایک انسان سود سے بچ جائے گا اور معاشی معاملات میں وہ ایسے اصول اور ضوابط بنائے گا جس کے ذریعہ سے اس کے مال میں ترقی بھی ہوگی اور سود جیسی تباہ کاری سے، اس کی مذمتوں سے، اس کی حرمت سے، اس کی لعنت سے بچا بھی جا سکے گا۔ اس لیے اس معاملے میں تمام سرکاری نمائندے جو معاشیات سے متعلق درک رکھتے ہیں اور علماء دین جو اسلامی تعلیمات کے ماہرین ہیں، جنہیں بیع و شراء کے اصول معلوم ہیں، بزنس کے طور طریقے معلوم ہیں، اور سود کی تباہ کاری کا جنہیں علم ہو، ایسے لوگوں کو بیٹھ کر کے اس کے معاملے میں فیصلہ لینا چاہیے۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، بھاری بھاری تنخواہوں کے ذریعہ سے وہ اپنی گزارا تو کر لیتے ہیں،
لیکن وہ معاشیات کے صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، اور جب علماء اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو علماء کو کہتے ہیں کہ تم دین کا کام کرو، دینی اصول اور ضوابط پیدا کرو، ضوابط بتلاؤ، ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کریں گے۔ لیکن جب سر جوڑ کر بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے تو چونکہ وہ اپنے تنخواہوں کے ڈر سے علماء کی مجلسوں میں آنے سے گریز کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے اصول بن جائیں جس کے ذریعہ سے ان کی تنخواہوں پر بھی سود کے ٹھپے لگ جائیں، جس وجہ سے تمام معاشیات کے نمائندے اپنی جگہ پر خاموش ہو کر اپنی تنخواہ لے کر کے اپنی جگہ دست تہی کر لیتے ہیں، ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں اور زبان پر بھی تالے لگا لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں کبھی بھی قوم نہ تو ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنے تنزلی کو روک سکتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسے دور میں سرخیل علماء، متبحر علماء دین اور دانشوران قوم ایک جگہ جمع ہوں اور معاشیات کے معاملے میں دونوں مل کر کے اسلامی رہنمائی پیدا کریں، اور مسلمان تاجروں سے اس معاملے میں گفتگو کریں، بزنس کے اصول بتائیں جس میں دیانت داری، امانت داری لوگوں پر چھا جائے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی قومیں حلقہ بگوش اسلام ہوں اور اسلامی اصول تجارت سے وہ اپنی تجارتی منڈیوں میں اتریں۔ جب مسلمان اپنی تجارت کی منڈیوں میں اصول تجارت سے تجارت کرے گا تو اس کو دیکھ کر غیر بھی اپنی تجارت کو اس کے اصول کے مطابق بنائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں آپ بھی ایک خود بزنس مین تھے، آپ کے بڑے بڑے صحابہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو نام ہم سنتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کی، یہ تقریباً صحابہ بزنس مین تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ میں انہوں نے جو بزنس کے تجارت کے اصول بنائے وہ کائنات کے لیے اسوہ ہے۔ انہوں نے کبھی سودی کاروبار نہیں کیا، یہاں تک کہ یہود اور نصارہ جو سود کے دلدل میں گھرے ہوئے تھے ان کو بھی سود سے نکالا، اور کئی جگہ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے لیے کہ اگر تم ہمارے شہر میں، ہمارے مارکیٹ میں، ہماری بازاروں میں بزنس کرنا چاہتے ہو تو سود پر تمہارا بزنس ہم نہیں کرنے دیں گے، جہاں بھی ہم تمہیں کہیں سود کے معاملات میں دیکھیں گے وہاں تم کو سود سے فوراً برگشتہ کر دیں گے اور اپنی مارکیٹ کے اندر تمہیں بزنس بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ایسے کئی سارے واقعات ہم تمام لوگوں کو ملتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کے اصولوں کے مطابق بزنس کو فروغ دیا اور اپنے شہر کو، اپنے ملک کو سود جیسی خطرناک بیماری سے جو ہے دور کیا، تاکہ لوگ سود کی دلدل سے نکلیں اور ایمان کے اصولوں کے مطابق بزنس کر کے، تجارت کر کے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ ہونے سے بچا لیں، کیونکہ ایمان ہی کے اصول وہ اتھینٹک اصول ہیں جس کے ذریعہ سے ایک انسان اپنے آپ کو صحیح رخ پر لے جا کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر اسلامی اصولوں کو اپنایا نہیں تو گویا کہ دنیا بھی اس کی تباہ ہوگی اور آخرت بھی اس کی تباہ ہوگی۔ اس لیے ابھی ہمارے پورے ورلڈ کے اندر ایک ملک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا جنہوں نے فتح حاصل کی اپنی بزنس کے اصولوں سے، پوری دنیا کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی سب سے بڑی پاپولیشن پائی جاتی ہے، جس کو ہم انڈونیشیا کے نام سے جانتے ہیں۔ انڈونیشیا دور جدید کا بہت ہی تاریخی ملک ہے، ہمارے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے وہاں پر تلوار کے زور سے کسی کو اسلام میں نہیں لایا، وہاں پر مسلمانوں نے اصول تجارت کو ایمان کے مطابق بنایا۔
اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا. جب سارے مسلمان تجارت اسلامی میدان میں اتر کر اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے لگے تو جو غیر تھے وہ بھی اسلامی اصولوں کے پابند ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اتنی ترقیاں انہیں عطا فرمائی کہ وہ سود کی جیسی بڑی مذمت والی چیز سے، ہلاک کرنے والی چیز سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ ان کے فتح یابی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر ہم چاہیں، ہندوستان کے اندر تقریباً بڑے بڑے بزنس مین مسلمان ہیں، ملینر ہیں، کروڑ پتی ہیں، لاکھوں پتی ہیں. اگر یہ اپنے اصول تجارت کو تجارتی منڈیوں میں اصول دین کے مطابق اتار دیں اور بلا کسی کو دھوکہ فریب فراڈ کیے اپنی بزنس کو ڈنکے کی چوٹ پر شروع کر دیں تو ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہوگا اور آپ کی بزنس بھی فروغ پائے گی. لیکن چونکہ تھوڑے سے منافع کے لیے ہم لوگ اپنے اصول تجارت کو بگاڑ لیتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے تجارت کا، بس ایک فکر ہے، ہرچے آئے درگھسیٹ ڈال عبداللہ گڑ تھیلے میں. منافع سے مطلب ہے، اصول سے مطلب نہیں ہے. تجارت کے جو اسلامی بنیادی اصول ہے اس سے تمام تقریباً مسلمان بہت کوسوں دور ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی تجارتی منڈیوں میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے پھر رہی ہے. اس لیے وہ ہر جگہ مار کھا رہی ہے. اگر وہ اپنے تمام اموال تجارت کو اصول دین کے مطابق بنا لے تو اللہ رب العالمین اس کی تجارت میں کبھی مندی نہیں لائے گا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اصول تجارت پر برکت ہی برکت دے گا. اور اس کو اصول تجارت میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اپنے پورے مال کے پورے مال کو احصا کرے گا اور اس میں زکوٰۃ کو ہر سال نکالتا رہے گا. زکوٰۃ بھی اس کے مال میں بڑھوتری کا کام کرتا ہے اور آفات اور بلائیات اور مصیبت اور گھاٹے سے بچاتا بھی ہے. اس لیے اگر انسان مسلمان زکوٰۃ دینے پر بھرپور آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کو سود کی مذمتوں سے، سود کی حرمتوں سے محفوظ کر دے گا، کیونکہ اسے اتنی برکت حاصل ہوگی اس کے زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے اس کے مال میں کہ اس کو سودی لین دین کا کبھی کوئی معاملے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اسی طرح سے اسلام میں تجارت کی دو بڑی قسمیں ہیں جن کے اصولوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک ہے بیع مضاربت اور دوسرا ہے مشارکت. مشارکت اور مضاربت میں تھوڑا سا فرق ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مضاربت کا کیا معنی ہے؟ مضاربت یہ ہے کہ مال ایک آدمی کا ہو اور محنت دوسرے آدمی کا ہو. تقریباً لوگ اس طرح سے پارٹنرشپ میں رکھ کر کے کام کرتے ہیں. تو مضاربت میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا پیسہ پورا لگاتا ہے، دوسرا آدمی اپنا پورا ٹائم، اپنی پوری محنت، پوری انرجی لگاتا ہے. اور دو محنت کرنے والوں کے درمیان یہ طے ہوتی ہے کہ جو بھی اس میں نفع اور نقصان ہوگا ہم دونوں اس کے مالک ہوں گے، دونوں نفع نقصان میں شامل ہوں گے. نفع ہونے کی صورت میں صاحب ثروت جس نے مال انویسٹمنٹ کیا ہے اس کا تھوڑا سا مال ضائع ہوگا، اور محنت کرنے والے کی محنت اس میں رائگاں جائے گی، یہ اس کا نقصان ہوگا. اور مشارکت یعنی پارٹنرشپ آج کے مالی ادارے اور کمپنیوں کی مترادف ہے. آج بہت سارے کمپنیاں صرف ایک آدمی نہیں چلاتا ہے، بلکہ ایک کمپنی کو چلانے کے لیے کم از کم اس کے اندر 2 3 4 انویسٹر ہوتے ہیں جو اس میں اپنے مال کو صرف کرتے ہیں. کوئی 4 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، جس کے پاس جیسی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے اپنے حصے داری کا مال اس میں خرچ کرتے ہیں. ماضی کی طرح یہ نظام آج بھی بابرکت اور ترقی کا ضامن بن سکتا ہے بشرطے کہ درج ذیل اصولوں کی پاسداری کی جائے. اگر اس کے اندر 4 اصولیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 4 اصولوں کو بندہ اپنے اس بزنس میں نافذ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی بزنس میں کبھی گھاٹا نہیں دے گا بلکہ برکت ہی برکت دے گا. الا کہ کوئی آفت سببی یا آفت عرضی آ جائے جس کی وجہ سے کچھ مالی نقصان ہو جائے، بحران ہو جائے، تو اس میں ان کا کچھ گھاٹا ہو سکتا ہے. نہیں تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق اتنی زیادہ ہوگی
کہ وہ اپنے مال کی برکتوں کو سمیٹ نہیں سکیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے سود کا نظام متبادل ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے حکومت کی طرف سے مشارکہ کمپنیوں اور کاروباری افراد کو اندرون اور بیرون ملک نفع بخش پروجیکٹ فراہم کیے جائیں، جس طرح ترقی یافتہ ملک کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا تفصیلی طور پر جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ آج اپنے ملک میں جو کمپنیاں ہیں یا کاروباری بزنس مین لوگ ہیں، ان بزنس مینوں سے اور کمپنیوں کے اونر سے، جو اس کے سی او ہیں، جو اس کے ڈی ایم ہیں، اس کے جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، سارے لوگوں کو بیٹھ کر کے ان کو کمپنی والوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ آپ اپنی جو ہے کمپنی کے اندر بہترین پروڈکٹ تیار کریں، اچھی چیز بنائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز تیار کریں۔ آپ کی چیز کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی بیکارگی یا کوئی شکایت کا سامنے والے سے کسی جو ہے شکایت کا موقع نہ ملے۔ آپ ایسے پروڈکٹ تیار کریں کہ جو شخص آپ کے پروڈکٹ کو لے استعمال کرے وہ آپ کی تعریفوں کا گن گائے۔ اس کی ایک مثال میں چھوٹی سی دوں گا۔ جاپان دنیا کا بہت چھوٹا ملک ہے، کوئی بڑا زیادہ ملک نہیں ہے۔ الیکٹرانک آئٹم جو جاپان بناتا ہے شاید دنیا میں کوئی ملک اس کوالٹی کا، اس لیول کا بناتا ہو۔ اس لیے آپ جتنی چیزوں پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا دیکھتے ہیں وہ تقریباً چیزیں مارکیٹ کے اندر ہر چیزوں سے تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن وہ جاپان اپنے ملک کے کمپنیوں والوں کو، اس کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ تم ایسے پروڈکٹ بناؤ کہ آپ کا پروڈکٹ کہیں بھی جائے وہ فیل نہ ہو اور لارج ٹائم اس کی لائف ہو، لانگ لائف چلنے کے آئٹمز تیار کرو، جلدی خراب نہ ہو۔ اور آج وہ پوری دنیا میں بزنس کے معاملے میں بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ کوئی بھی اس کا پروڈکٹ کہیں بھی فیل نہیں ہوتا ہے۔ 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ ٹیسٹنگ کے بعد اوکے ٹیسٹ کا بورڈ لگتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو باہر مارکیٹ میں اتارا جاتا ہے۔ یہی سسٹم اصول اسلام کا ہے۔ اسلامی اصول کے ضوابط میں ایک حکم یہ ہے کہ جو کمپنیاں ایسے چیزیں بناتی ہیں تو چیزوں کو اعلیٰ کوالٹی بنایا جائے، کوانٹٹی مت دیکھا جائے۔ کوانٹٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، آپ کوانٹٹی بنا کر کے سیل کر لیں گے، آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ چند دن چلے گا، خراب ہو جائے گا، مارکیٹ میں آپ کی کمپنی کا نام بیکار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے حکومت کو چاہیے کہ ملک کے جتنے بزنس مین ہیں جو مارکیٹنگ کے ماہر ہیں، ان مارکیٹ والوں کو مشورہ کیا جائے اور ان مشورے میں یہ بات طے کی جائے کہ جتنے ہمارے پاس باہر ممالک سے پروجیکٹ آتے ہیں ان پروجیکٹ کو اپنے ملک کے اندر جو پروجیکٹ ہے ان کا ٹائری کیا جائے۔ اگر اپنے ملک کا پروجیکٹ اس سے بہتر ہے تو اپنے ملک کے بہتر پروڈکٹ کو اپنے ملک میں بیچا جائے۔ دوسرے سے ہم کو بزنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز ہمارا ملک خود ترقی کر کے بنا سکتا ہے، ہم اس کو دوسرے سے خرید کر کے اس کو منافع دے رہے ہیں، اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں، وہی چیز ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر نہیں غور کرتے۔ یہیں پر ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ ہماری ہندوستان کی اتنی بڑی بزنس مارکیٹنگ جو ہے شعبہ جات ہیں معاشیات کے، لیکن جو معاشیات کے ماہرین جو اس کے فرما روا ہیں، اس کے جو منسٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں چاہیں اتنی وسیع و عریض زمین ہمارے ملک میں ہے، ہم بہت ساری چیزوں کے پروڈکٹ اپنے ملک کے اندر خود اعلیٰ کوالٹی کا تیار کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں تیار کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم باہر ملکوں سے منگاتے ہیں اور ہم اپنے ملک میں اس کو تیار نہیں کرتے، جس سے ہمارا ملک بہت پیچھے جا رہا ہے۔ اس لیے ملک جو ترقی کرتا ہے وہ اصول تجارت پر، بزنس پر ہی ترقی کرتا ہے، کیونکہ بزنس ایک ملک کا دوسرے ملک سے جب اچھا بڑھتا ہے تو ملک کا نام روشن ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ملک کے پروڈکٹ کی ترقی ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے، اور اس میں تمام قسم کے عیوب اور نقائص سے محروم جو بچ جاتا ہے۔ لوگ اس کے جو ہے
نام کو یاد کرتے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی، ان جنگوں میں جو تلوار استعمال ہوتی تھی، سب سے کارگر تلوار اگر کسی ملک کی ہوتی تھی تو ہندوستان کی ہوتی تھی. ہندوستان سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفرا تجارت کرنے والے بزنس مین آتے تھے تو ہندوستان سے تلواریں لے کر جاتے تھے اور وہاں پر بیچتے تھے. اور وہاں کی جو تلواریں ہوتی تھی ہندوستانی لوہا سے کمزور ہوتی تھی، کیونکہ ہندوستانی جو لوہا کی تلوار بنتی تھی وہ بہت مضبوط ہوتی تھی. اور اللہ کے رسول نے ہندوستانی تلواروں کی تعریف بھی کی ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ نے ہندوستانی تلواروں کو جو ہے استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کا پروڈکٹ اس زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں، بہت مہنگی اور اچھی قیمت میں تقسیم بیچی جاتی تھی. اور اس وقت ہندوستان کی معیشت بہت اعلیٰ پیمانے پر تھی. یہاں کی جو اکنامی تھی نا بہت زیادہ تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہندوستان کی جی ڈی پی تھی وہ پوری دنیا کے اندر بہت ہائی لیول پر تھی. اور مسلمان حکمران تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں مسلمانوں کی جو ہے سلطنتیں تھیں اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں تیار ہوتی تھی. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو ہے لوگوں کے اوپر اس سے ہندوستان کا نام بھی روشن کروایا ہے. تو ہندوستان کے جو بھی پروڈکٹ ہوتے تھے وہ بہت ہی اعلیٰ مانے جاتے تھے. آج ہندوستان کا کوئی بھی پروڈکٹ ہو بہت ہی گھٹیا قسم کا مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی چیزیں بہت ردی قسم کی بننے لگی ہیں. اس لیے ملک ترقی کرنے سے رک جاتا ہے اور اسلامی معیشت بھی اس سے تباہ ہوتی ہے. گویا کہ اگر مسلمان کی بھی کوئی فیکٹری ہے اور مسلمان کوئی فیکٹری اپنی فیکٹری کے اندر پروڈکٹ اچھے تیار نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ گویا کہ سامنے والے کو اپنے پروڈکٹ کے ذریعے سے دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ پہلا اصول تھا کہ برسر اقتدار پارٹیوں کو، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے اندر کمپنیز کے ایم ڈی سے، سی او سے اور بزنس کے ماہرین کو بیٹھا کر کے ان سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بزنس کے بارے میں سوچیں اور ایسے اصول بنائیں جس اصول میں ملک کی ترقی زیادہ سے زیادہ کرے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اس طرح کے اصول قائم کیے جائیں گے تب. دوسری چیز، شراکت داروں کے نمائندوں کا خفیہ انتخاب کے ذریعہ بورڈ بنایا جائے جو شراکت داروں کو نفع اور نقصان سے آگاہ رکھے. یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2 پوائنٹ جو ہمارے لیے ہے بزنس کے اصولوں میں، معیشت کو جو ہے اچھے بنانے کے لیے، ملک کی معیشت کو، اس میں یہ کام بہت ضروری ہے کرنا. اگر ان اصولوں کے مطابق ہمارا ملک کام کرے گا تو ہم کبھی بھی بحران کے شکار نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز، بددیانت افراد کو سخت ترین سزا دی جائے، سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ ان سے پائی پائی وصول کیا جائے. گویا کہ کمپنیوں کے اندر اور دیگر تجارتی پروڈکٹ کے اندر، تجارتی معاملات کے اندر اگر کوئی بددیانت ہے، یعنی غیر دیندار شخص جس کے پاس جو ہے اصول ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنا مفاد چاہتا ہے، وہ دنیا کو نہیں سوچتا ہے، تو ایسے شخص کو سزا دی جائے اور اسے پورا حساب کر کے اس کو برخاست کی جائے. ایسی چیزوں پر امانت دار لوگوں کو مسلط کیا جائے. جب امانت دار کو مسلط کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارا پروڈکٹ کتنا بہترین تیار ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں کتنا بہترین اس کے سیل اور ریسیل کا ویلیو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کے اندر امانت داری کے ساتھ کام کیا گیا ہے. اس کی اگر میں مثال دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات کڑوی لگے. ابھی کووڈ آیا، کووڈ آنے کے بعد جو ہے کووڈ کے لیے ٹیکے لگائے گئے. ان ٹیکوں کے اندر اتنی فیک کمپنیاں کام کی، جس ٹیکے کے بعد کے ڈاکٹروں نے ایسا غلط جو ہے ماحول پیدا کر دیا کہ جتنے بھی ٹیکے لگے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو جو ہے وہ انجیکشنز لگے ہیں جو کووڈ سے بچانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے فیک تھے بے شمار. اور باقاعدہ اس کا پورا کالا چٹھا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ڈالا گیا، جس میں ان کمپنیوں والوں نے حکومتوں کو رشوت دے کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، جبکہ ساری چیزیں فیک تھی. ان دوائیوں سے کسی کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوا. ہاں، وقتی طور پر حکومت کا بڑا لمبا نقصان ہوا ہے. ان کمپنیوں نے اس طرح سے ہندوستان کے جو معاشیات کو تباہ و برباد کیا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہاں پر دیانتدار، ایماندار لوگ ہوتے اور اپنے ڈر اور خوف کو اپنے اندر محسوس کرتے اور اپنے انسانیت کو
फलाह व बहबूद की तरफ आगे ले जाने के लिए कोशिश करते, उनकी हयात, उनकी जिंदगी की फिक्र करते, तो ऐसी गलीज चीजें ना बना करके अच्छी चीज, अच्छे टीके बनाते। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक और इससे पहले टीका चला है, 2 टीके चले हैं, एक टीवी का टीका चला है और एक जो है चेचक की बीमारियों का टीका चला है। आप लोगों को मालूम होगा कि जिनके यहाँ, जिन इलाकों में बहुत ज्यादा चेचक की बीमारी होती थी, उनको गवर्नमेंट ने जो है टीके लगवा करके अल्हम्दुलिल्लाह कितने कई सालों में उसको खत्म किया। इसी तरह से बच्चों के जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों के पैदाइश के बाद बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ताकि इनको कोई बीमारी ना आए। उन टीकों के जरिया से हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम हुआ है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का टीका लगता है बहुत ही बेनिफिट का टीका है। इससे बच्चों को कई सारी बीमारियों से निजात मिलता है। इसी तरह से टीबी की बीमारियों का जो टीका है, ये से सारे बहुत सारे प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की कंपनियों ने अच्छे तरीके से बनाए और नाम भी पूरी दुनिया के अंदर हासिल किए। कितने सारे मुल्क वालों ने अपने हिंदुस्तान से वो चीजें मंगाकर अपने अपने मुल्कों में उस चीजों को इस्तेमाल किया, तो इससे मुल्क की जो है माशी तरक्की होती है। और तीसरी चीज, चौथी चीज, खातादारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और भरपूर एतमाद फराहम किया जाए। खातादार हर कंपनी का उसूल और ज़वाबित और उसके तमाम अखराजात कि हमको माल कहाँ से लेना है, कितने में लेना है, कैसे लेना है, उसकी पूरी मार्केटिंग हो, हमको क्या चीज़ें बनानी है, कैसे बेचना है, सारी चीज़ें हमारे तमाम जो लिखनदार है इस मामलात में, खातादार उनको कहा जाता है। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो उन्हें, यानी लिखने वाले के कलम के अंदर इतनी जोर होनी चाहिए कि जो चीज़ लिख दिया जाए उसे उसको पास करना है और उसकी लिखाई में अमानतदारी भी होनी चाहिए। अगर वो भरपूर मोतबद आदमी है तो इसके जरिया से हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं और अपनी मईशत को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के खात्मे के लिए ये उसूल कायम किए हैं ताकि इसके जरिया से अपने सूद का खात्मा कर सकें और अपने बिजनेस को, अपनी मईशत को अपने मुल्क की तौर पर तरक्की दे सकें। सूद के खात्मे के लिए जो सबसे सुनहरा उसूल है, उसमें एक उसूल है सदका। एक उसूल है सदका। सदका अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए, पूरी कौम के लिए हलाल करार दिया है। अगर हम अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जो उसके गरीब मोहताज बंदों तक पहुंचा देंगे तो हमारे माल को अल्लाह ताला पाक कर देगा और उसमें बरकत डाल देगा। थोड़ा चीज भी हमारे लिए किफायत कर जाएगी ज्यादा पर। सूद के खात्मे के साथ इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारे रब का फरमान है और मंशा है कि सूद लेने देने के बजाय सदका व खैरात आम किया जाए। उसकी रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ज़ैनब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हैं, वो कहती हैं, कुन्तु फिल मस्जिदी फ़राअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला तसद्दक़ना वलौ मिन हुलियकुन्ना, कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा ख़वातीन को मुखातब करके फरमाया कि ख़वातीन, आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका व खैरात करो, गरचे तुम्हारे जेवरात में से ही क्यों ना। उसके बाद में एक और रिवायत है, इसके राविया हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। अस्मा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफिकी वला तुहसी फयुहसी अल्लाहु अलैक वला तुई फयुई अल्लाहु अलैक। मुस्लिम की रिवायत है ये। कहती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करो और उसे शुमार ना करो वरना तुम्हें अल्लाह ताला शुमार कर देगा, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में देते जाओ, गिनो मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं तो तुम्हें गिन कर देगा। ये दोनों रिवायत, पहली रिवायत जो है सही बुखारी की है, किताबुज़ ज़कात बाबुज़ ज़काती अलल ज़ौज, और दूसरी रिवायत सही मुस्लिम की है, बाबुल हिस्स अलल इन्फाक व कराहतुल इहसा। इन दोनों रिवायतों को सामने अगर हम रखते हैं तो हमें कई बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो यह मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल ने औरतों को बतौर खास सदका व खैरात करने का हुक्म दिया है, और दूसरी रिवायत के अंदर बयान किया कि तुम गिनो मत, शुमार मत करो, गिनती करोगे तो तुमको गिनती करके मिलेगा, अल्लाह की राह में बस देते जाओ। जितना ज्यादा आप देते जाएंगे अल्लाह ताला आपके मुआशरे से, आपके सोसाइटी से गुर्बत को खत्म कर देगा। अच्छा, ये ज़कात का जो निज़ाम था वो निज़ाम ज़कात इसीलिए था ताकि मुआशरे में कोई आदमी भीख मांगता हुआ ना फिरे। मुसलमानों के ज़कात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठा करते, और ज़कात इकट्ठा करने के बाद उस पूरे ज़कात को जब इकट्ठा हो जाता, आप मुआशरे में
کمزوروں کو گنتے، کمزوروں تک زکوٰۃ کو پہنچا دیتے اور اتنا زکوٰۃ دیتے کہ وہ دوسرے تیسرے سال زکوٰۃ دینے کے خود قابل بن جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز کے جب کا دور آیا، پانچویں جو خلیفہ ہیں، تو ان کے زمانے میں، ان کے ملک میں، ان کی حکمرانی میں جہاں جہاں تک ان کی خلافت پھیلی ہوئی تھی، وہاں کے لوگ اتنے امیر ہو گئے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ وہاں سے عمر بن عبدالعزیز اپنے مال کو زکوٰۃ، اپنے گاؤں کا زکوٰۃ اکٹھا کرتے اور مکہ اور مدینہ بھیجا دیتے تھے۔ اتنی فراوانی، کیونکہ انہوں نے ایسا نظام قائم کیا تھا کہ وہاں غریب آدمی کوئی تھا ہی نہیں۔ 10-11 سالوں کے اندر غربت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ انہوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کو ایسا نظام تیار کیا جس نظام سے پورا معاشرہ پورا امن ہو گیا، اور سودی کاروبار کو 0% کر دیا گیا، کیونکہ وہاں یہود اور نصارہ سود میں بہت زیادہ ملوث تھے، جس سے مسلمانوں کو سود کے جھانسے ملے رہے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کو 0% کیا، سود کو پورا ختم کر دیا کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری جو حکمرانی کے اندر سود کا کاروبار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نظام اتنا بہترین قائم کیا کہ وہاں کے لوگ چند سالوں کے اندر جتنے غریب تھے مالدار بن گئے، سب زکوٰۃ دینے کے قابل بن گئے۔ یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، وہ پہلے بہت مالدار تھے، دولت مند خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا جس وقت، وہ تقریباً 11 ملکوں کے گورنر تھے اس وقت، اور ان کے پاس 3 بیویاں اور 18 بچے تھے، 16 یا 18 بچے تھے۔ جب ان کے جو جاکنی کا عالم ہوا تو انہوں نے اپنے سالوں کو بلایا، اپنے بیویوں کے بھائیوں کو، گھر والوں کو بلایا، اور بلا کر کے انہیں کچھ وصیت کرنی چاہیے۔ تو ان کے سالوں نے اعتراض کیا کہ آخر آپ اتنے بڑے حکمراں ہیں، آپ نے کیا چھوڑا اپنے بچوں کے لیے؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، واللہ یتولی الصالحین، یا ان اللہ یتولی الصالحین کر کے کچھ آیت ہے قرآن کے اندر۔ یتولی الصالحین، اللہ رب العالمین کی یہ آیت قرآن کی انہوں نے جب سنائی کہ دیکھو میری جو ذمہ داری تھی، میں نے اپنے سارے بچوں کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے وہ اپنے طور پر اپنے قدموں پر جی سکیں گے۔ ان کی بیویوں میں اور ان کے بچوں میں جو ان کے وراثت میں جو مال آیا تھا، تقریباً وہ 18 دینار تھے یا 18 درہم تھے۔ ان پورے بچوں میں اس کو تقسیم کرنا تھا، پورے بیویوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اس میں آدھا پونا دینار ایسے ان کا حصہ آیا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد بعض کے مورخین لکھتے ہیں کہ 1-1.5 سال کے اندر ان کے بچے اپنے علم و ہنر سے اتنے مالدار ہو گئے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن گئے۔ اتنی بہترین انہوں نے تربیت اور تعلیم اپنے بچوں کو دی تھی، وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن گئے، اور جو لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ تو اگر ہم اسلامی نظام اور اصول تجارت کو تجارتی طور پر کریں گے تو ہمارا ہر معاملہ اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت پر قرآن کے اندر 3 جگہ پر بڑی واضح الفاظ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں، اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 279 میں، اور سورہ روم کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ اور جو تجارت کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملے میں تقریباً 12 فرق بتلایا گیا ہے۔ میں 1-2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت ہی اہم یہ فرق ہے، اس فرق کو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1، تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ سود میں بظاہر نقصان کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہی دکھتا ہے، لیکن اس کا جو بباطن ہے اس میں بہت لمبا نقصان ہے۔ نمبر 2، تجارت میں منافع کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ سود میں منافع کی حد مقرر ہوتی ہے، اتنا % آپ کو دینا ہی دینا ہے، کسی بھی صورت میں آپ مر جاؤ کچھ بھی ہو جائے آپ کو اتنا % آپ کو دینا ہے۔ اور نمبر 3، تجارت میں نفع و نقصان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب
آپ کو بینیفٹ ہوگا, آپ کو اس کا پیسہ مل جائے گا. جب آپ تجارت کر رہے ہوں تو آپ ہی کر رہے ہیں تو آپ ہی کو ملے گا. سود میں منافع کی حد مقرر ہوتی ہے. سود میں پہلے ہی دن سے نفع کی وصولی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے. پہلی تاریخ کو آپ پیسے دے دینا, کچھ بھی کیلو کال کی ضرورت نہیں. اور پانچویں بات, تجارت میں دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے, چاہے وہ مال لگانے والا ہو یا محنت کرنے والا ہو. جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں تھوڑا جڑ کر کے کام کرتے ہیں. اور سود میں صرف جو ہے سود ادا کرنے والا ہی محنت کرتا ہے, اور سود پر پیسے دینے والا کبھی محنت نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا جس نے آپ کو پیسہ دیا ہے سود پر, وہ کبھی محنت کرتا ہے؟ وہ اپنی جگہ کرسی لگا کر بیٹھا, اس کو مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کا منافع آ جا رہا ہے. چھٹی چیز, تجارت دونوں طرف سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بنتی ہے. سود میں ایک طرف سے ہی آدمی شریک ہوتا ہے, دوسری طرف سے اس کو صرف نفع چاہیے. اور ساتویں چیز, تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. حرام ہے اور لعنت کے موجب ہے. نمبر 8, تجارت کرنے کا حکم ہے اور اس میں برکت ہے. سود حرام ہے اور اس میں برکت نہیں ہے. نمبر 9, تاجر صدقہ کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے, اور سود خور لوگوں کا خون نچوڑنے سے خوش محسوس کرتا ہے. اس کو صرف لوگوں سے آنا چاہیے, وہ کبھی دینے کے لیے نہیں چاہتا, دینا نہیں چاہتا. نمبر 10, تجارت ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے. سود تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. اور نمبر 11, صدقہ کرنے والے پر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. سود خور اللہ کے ہاں مجرم ہے, اس پر اللہ رب العالمین ناراضگی دکھلاتا ہے. اور آخری بات, نیک تاجر صدیقین اور شہداء کا ساتھی اور جنتی ہے, جبکہ سود خور شیطان کا ساتھی اور جہنمی. یہ تھوڑی سی باتیں تھی جس کو میں نے آج آپ کے سامنے سود کے متبادل نظام کو بھی بتایا, اور سود اور تجارت کے درمیان جو فرق ہے, ظاہری فرق, اس فرق کو بھی میں نے بتایا. اب اگر اللہ تعالیٰ اس فرق کو جاننے کے باوجود بھی ہم کو اندھا رکھا ہے, تو ہم سے دنیا کے اندر گمراہ کوئی نہیں ہے. اور ایسی قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب ضرور آنا ہے جو سودی کاروبار میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, پروردگار کائنات کے تمام مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو سود کی گندگی سے محفوظ رکھے, اور اگر کوئی سود کر رہا ہے تو اس سے توبہ کر کے اسلام کے اصولوں کے مطابق بزنس کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے, اپنے مال کو حلال پروڈکٹ میں لگانے والا بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم.